بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چغل خوری کیا ہے، یعنی یہ کیا عادت ہے؟ چغل خوری در حقیقت کسی کے متعلق بات کو بیان کرنا، مقصد اس کا صرف اور صرف شرارت کرنا ہو، فساد کرنا ہو، یا دوسرے کی عزت کو گرانا مقصود ہو، تو یہ چغل خوری ہے۔ حالانکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اگر کسی کے بارے میں کچھ کہا جا رہا ہے تو وہ سامنے بھی کھڑا ہوتا ہے کہ آپ استاذ کو یا والدین کو یا کسی بڑے کو آپ کسی کے بارے میں کوئی اس کی حرکت کے بارے میں، غلط بات کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں، جبکہ وہ بات بھی سچی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جس کو بتایا جا رہا ہے اس کی نظر میں اس کا مقام گر جائے، اور مقصد فساد ہے، فتنہ ہے، جھگڑا ہے، تو اس لیے اس کو چغل خوری کہتے ہیں۔ اسلام میں اس کو ناپسند قرار دیا گیا، صرف ناپسند ہی نہیں بلکہ اسے ایک ایسا عمل قرار دیا گیا، ایک ایسا فعل قرار دیا گیا کہ جس کے لیے اللہ نے کہا کہ ایسے لوگوں کے لیے ہلاکت ہے کہ جو یہ کام کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ فرمایا کہ مومن میں یہ بیماری اور یہ برائی نہیں ہو سکتی۔ حالانکہ آپ دیکھیے کہ بات جو بیان کی جا رہی ہے وہ بات حقیقت ہے۔ حقیقت کو بھی اگر اس نیت کے ساتھ اور اس ارادے سے نقل کیا جائے اور بیان کیا جائے کہ تاکہ گھر میں بے سکونی ہو، معاشرے میں فساد پھیلے، جھگڑا ہو، اور دوسرے کی عزت پامال ہو یا اس کی عزت میں کمی واقع ہو، تو پھر بھی اس حرکت کو پسند نہیں کیا جاتا۔ یعنی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی عادت کو اور ایسے فعل کو پسند نہیں کیا۔ اگر ہم اس حوالے سے ذرا غور کریں، دیکھیں، تو انسان کی نیت اور نتیجہ جو اس کے اس فعل سے نکل رہا ہے در حقیقت وہ اہم ہوتا ہے۔ یعنی اگر ایک انسان اچھا کام کرتا ہے لیکن اس کا ارادہ اور اس کی نیت درست نہیں ہے تو وہ عمل اس کا قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ یعنی اگر کوئی شخص خرچ کرتا ہے لیکن دکھاوے کے لیے کرتا ہے تو اب اس کا یہ عمل اس لیے قابل قبول نہیں ہے کیونکہ اس میں نیت کیا ہے؟ نیت اس میں خرابی کی ہے۔ اسی طرح اگر ایک شخص کسی کو مال دیتا ہے، دولت دیتا ہے، ظاہراً تو نظر آتا ہے کہ وہ خرچ کر رہا ہے، لیکن وہ دینے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو دیا جا رہا ہے وہ طاقتور بن کر اس مال کے ذریعے سے معاشرے میں فساد پھیلائے یا دوسروں پر دھونس اور دھاندلی کے ذریعے سے، جبر کے ذریعے سے دوسروں کو تکلیف پہنچائے۔ اب یہ عمل جو وہ کر رہا ہے، مال کا خرچ کرنا، اس کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ نتیجہ کیا ہے؟ وہ برائی ہے، وہ فساد ہے، اس لیے وہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ اسی طرح چغل خوری میں بات صحیح بھی ہو سکتی ہے، حقیقت بھی ہو سکتی ہے، لیکن وہ عمل چغل خوری اس لیے کہلا رہا ہے کہ چونکہ وہ کرنے والا در حقیقت بدنیت ہے اور فساد پھیلانا چاہتا ہے، اس کا مقصد اصلاح نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص کسی کے بارے میں حقیقت کو بیان کرتا ہے اس نقطہ نظر سے کہ اس کی اصلاح ہو جائے، یہ اس عمل سے باز آ جائے، یہ برا کام نہ کرے، تو پھر اس کا ثواب ہے اور یہ اچھا عمل قرار پائے گا، یہ چغل خوری نہیں ہوگا۔ اسی طرح غیبت ہے، غیبت حرام ہے، ناجائز ہے، لیکن کسی کے عیبوں سے خبردار کرنے کے لیے کہ تاکہ جس کو بتایا جا رہا ہے وہ اس کے اس جرم سے، اس کی بری عادتوں سے خبردار ہو جائے تاکہ اس کے شر سے محفوظ رہ سکے، تو پھر یہ عمل غیبت نہیں رہتا، یعنی یہ پھر درست قرار پاتا ہے۔ تو اس لیے نیت اور نتیجہ یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ نیت درست ہو اور نتیجہ بھی اس کا صحیح نکلنے والا ہو تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ عمل قبول ہے، ورنہ قبول نہیں ہے۔